میں یہ ایٹ دا ویری آؤٹ سیٹ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ چونکہ یہ معاملات سب جوڈس ہیں، عدالتوں میں ہیں، ان کے ایویڈنس پہ بات کرنا یہاں مناسب نہیں ہوگا، لیکن آپ سے دو تین آپ کے سامنے سبمیشنز کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ 21D کے تحت وہ اوفینس کمٹ ٹرائی ہوتا ہے انڈر 21D یا انڈر دی آرمی ایکٹ جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن کر رہا ہوتا ہے، اور آفیشل سیکرٹ ایکٹس کی وائلیشن ہوتی ہے کہ اگر آپ پروہیبیٹڈ پلیس پہ یا سینسٹیو پلیس پہ انٹر کریں یا اس کو اٹیک کریں یا اس کو ڈیمیج کریں۔ اب جب آپ دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں حملہ ہوا 9 مئی کو، تو آپ کے سامنے ایک طویل فہرست ہے۔ اس میں میاں والی میں ایئر بیس ہے، اس میں ISI کی ہیڈ کوارٹرز ہیں، اس میں ISI کے آفیسز ہیں، اس میں کور کمانڈر کی ریزیڈنس ہے، اس میں لاہور میں سگنلز میس ہے، ایک طویل لسٹ ہے، اور وہ تمام تر پروہیبیٹڈ جگہیں بھی تھیں، حساس بھی تھیں، اور جنہوں نے حملہ کیا انہیں شاید ان کی کس قدر حساس تھی ان کے شاید یہ علم میں بھی نہ ہو، اور لہٰذا یہ کمپلیٹلی ہماری دانست میں 21D ریڈ ود آفیشل سیکرٹس ایکٹ اس کے تحت یہ آتے ہیں، اور ان کا مقدمہ چلانے کا صحیح فورم ہے ہی ملٹری کورٹس۔ جی، آئین کا آرٹیکل 10A جو ہے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل، یہ ملٹری کورٹس پہ اور ملٹری پروسیجرز پہ اپلائی ہوتا ہے، اور ملٹری ٹرائل جو ہے وہ آرٹیکل 10A کے پروسیسز کو فالو کرتا ہے۔ جتنے بھی ایکیوزڈ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے خلاف چارجز کیا ہیں، ان کو مکمل اپرچونٹی دی جاتی ہے کہ وہ اپنے خلاف چارجز کے خلاف دفاع کر سکیں۔ اس کے اوپر ایک اپیلٹ میکنزم بھی ہوتا ہے، قانون شہادت کا اطلاق ہوتا ہے ملٹری کورٹس کے پروسیسز پہ، اور اس کے بعد رائٹ آف اپیل ہے۔ آپ واقف ہوں گے سید زمان کیس میں، جس میں بڑا کلیئرلی کہا گیا کہ آپ کے پاس اپیلز کی گراؤنڈ موجود ہیں جن پہ آپ ہائی کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں، آپ اس کے بعد سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں، آپ کے پاس کلیمنسی کی پٹیشن دائر کرنے کا بھی اختیار ہے۔ تو یہ قطعاً یہ امپریشن غلط ہے کہ اگر ایک ملٹری کورٹ نے فیصلہ کر دیا تو بات وہاں ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کمپلیٹ ایک لیگل پروسیس ہے، ایک کڑی ہے جس کا آغاز یا جو کورٹ آف فرسٹ انسٹنس ہے وہ ملٹری کورٹس ہوتی ہیں، اور اس کا سپیریئر کورٹس جو ہے وہ اس پہ بارہا مرتبہ اپنی اس کی اسکروٹنی کر چکی ہیں کہ یہ قانون کوئی ماضی قریب میں نہیں ہے، یہ بہت پرانا قانون ہے۔ بارہا مرتبہ اس کو عدالتوں کے سامنے اس کی جوڈیشل اسکروٹنی ہوئی ہے کئی کیسز میں۔ سب سے پہلے جو ذہن میں آتا ہے وہ 1975 میں بریگیڈیئر FB علی کا کیس ذہن میں آتا ہے، اور پھر پوری ایک سیریز آف کیسز ہے جس میں ایک جورسپروڈنس ڈیولپ کی گئی، اور ملٹری کورٹس کی اسکروٹنی بڑی ایکٹیولی سپیریئر جوڈیشری نے کی۔ یہ ان عدالتوں کو پارلیمنٹری اسکروٹنی سے گزارا گیا، اور وہاں بھی ان کو یہ دیکھا گیا کہ اس سے کسی کے رائٹس افیکٹ نہیں ہوتے، اور آپ کے پاس وہ بھی مثال موجود ہے ماضی قریب میں کلبھوشن یادو کے کیس میں، جب انڈیا نے یہ آرگیومنٹ لیا اور یہ پوزیشن لی کہ پاکستان کا ملٹری کورٹ کا نظام جو ہے وہ انٹرنیشنل کووننٹ آف سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کو وائلیٹ کرتا ہے، تو اس پہ بھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے انڈیا کے آرگیومنٹ کو رد کیا۔ تو یہ بڑی غلط فہمی ہے اگر کسی کے ذہن میں ہے کہ یہ کوئی ایک ڈریکونین کورٹ ہے جو سزا دے دیتی ہے اور اس کے بعد کوئی لیگل کورس آف ایکشن باقی نہیں رہتا۔